معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے سونار بنگلہ۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمود الرحمن۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے عبد المالک ہاشمی نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ سونار بنگلہ، مصنف ڈاکٹر محمود الرحمن، پیش کردہ ادارہ افکار نو، پوسٹ باکس نمبر 1174، لاہور۔ سن اشاعت دسمبر 1976 عیسوی۔ انتصاب، وفا کے اس پیمان کے نام جو اہل پاکستان نے خدا کے ساتھ باندھا تھا۔ صفحہ نمبر 4، تعارف۔ سونار بنگلہ سنہری بنگال کے نام سے لکھی گئی کتاب کا مسودہ چیدہ چیدہ پڑھنے کا موقع ملا۔ میرے عزیز بھائی محمود الرحمن نے جس محنت سے اسے ترتیب دیا ہے قابل داد ہے۔ اس کتاب میں محض ان مجاہدوں کے کارناموں ہی کا تذکرہ نہیں ہے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے پاک فوج کے ساتھ مشرق میں تعاون کیا، بلکہ ایک حد تک اس دور کی سیاسی تاریخ کا تذکرہ بھی ملے گا جس میں جہاں آپ کو حب الوطنی کے پیکر چلتے پھرتے نظر آئیں گے، وہیں راہبروں اور رہنماؤں کے روپ میں میر جعفر و صادق بھی ملیں گے جنہیں پہچاننا اہل نظر کے لیے مشکل نہ ہوگا۔ اس دور میں جبکہ نئے پاکستان کے نعروں کی گرد میں پرانے مگر اصل پاکستان کی تصویر گم ہو گئی ہے، اس کتاب کے ذریعے اس تصویر کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ خدا کرے کہ یہ کتاب ملک کے نوجوانوں اور درد مند شہریوں میں احساس زیاں پیدا کرنے کا باعث بنے، کیونکہ احساس زیاں پیدا کیے بغیر کوئی بھی قوم اپنی آزادی اور تشخص کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ظفر جمال بلوچ، نیو سینٹرل جیل، بہاولپور، 27 اکتوبر 1976 عیسوی۔ صفحہ نمبر 5، فہرست۔ تعارف، صفحہ نمبر 4، دیباچہ، صفحہ نمبر 6، باب 1، مجرم، صفحہ نمبر 9، باب 2، خطرناک سازش، صفحہ نمبر 23، باب 3، 1000 میل پرے، صفحہ نمبر 37، باب 4، جاں باز گوریلے، صفحہ نمبر 57، باب 5، پسپائی، صفحہ نمبر 79، باب 6، سلور جوبلی، صفحہ نمبر 95، باب 7، لہو پکارے گا، صفحہ نمبر 111، باب 8، اندرا کے قیدی، صفحہ نمبر 135۔ صفحہ نمبر 6، دیباچہ۔ سنہری بنگال کی رنگینی اور رعنائی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ زرخیز خطہ جہاں ہمیشہ سے سمندری طوفانوں کی آماج گاہ بنا رہا، وہاں اس دھرتی نے ہزاروں سیاسی طوفانوں کو بھی جنم دیا اور تیز ترار ذہین بنگالیوں کی زندگی میں ہلچل مچا کر رکھ دی۔ ایسا ہی ایک طوفان بنگلہ دیش کے قیام کی صورت میں برپا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں انسانوں کی بھیٹ اپنی آغوش میں لے کر چلتا بنا۔ اسپین کے زوال کے بعد یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ ایک سچا مسلمان ہر ملک ماست کے ملک خدائے ماست پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہمیشہ وطنیت سے بالا تر ہو کر سوچتا ہے۔ تاریخ عالم میں بہت سے ممالک کے ساتھ عبرتناک شکست کے حوادث پیش آئے اور ان کے علاقے دھرتی کے سینے پر اسی طرح موجود رہے، لیکن پاکستان کا معاملہ ان سے مختلف تھا۔ پاکستان کسی خطہ زمین کا نام نہیں، ایک مقصد اور نظریے کا نام تھا۔ پاکستان ایک امانت کا نام تھا جسے ہم نے خدائے لم یزل سے اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس میں خدا کا قانون چلائیں گے اور اسے اسلام کا قلعہ بنا کر چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کی خاطر لڑنا عین جہاد اور اس کی آبرو پر جان دینا عین شہادت قرار پائی۔ ابھی ایک نسل بوڑھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس امانت پر ڈاکہ پڑا اور ہم اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔ امانت کے چھن جانے کے بعد ہم نے اپنے روٹھے ہوئے
ان بھائیوں کو فراموش کر ڈالا جنہوں نے کبھی مسلم لیگ کی بنیاد رکھ کر پاکستان کی تعمیر میں اپنا خون دیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی جتنی مساجد، دینی درسگاہیں اور اسلام کا درد رکھنے والے افراد مشرقی بنگال میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں نہیں ملتے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ان کی ہمدردیاں بدستور برقرار ہیں۔ پاکستان کو 2 لخت ہوئے کتنے سال گزر گئے، لیکن اس سانحہ کے اصل محرکات سے اب تک پردہ نہیں اٹھایا گیا۔ محمود الرحمن کمیشن رپورٹ تیار ہوئی تو اسے بھی عوام کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ آخر کیوں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اس کتاب میں بنگلہ دیش کے بحران کے دوران قربان ہونے والے سرفروشوں کی خون چاں داستان رقم کی گئی ہے۔ اس بے رحم سیاست کی سچی تصویر کھینچی گئی ہے جس نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ کتاب کے تمام کردار حقیقی ہیں۔ اس کے مرکزی کردار محترم ابوالکلام پاکستان میں زندہ و سلامت موجود ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کے آخری مراحل طے کر رہے ہیں۔ عبد المنعم فی الحال ملازمت کر رہے ہیں اور آج بھی نظریہ پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ کتاب پورب اور پچھم کے مابین حائل ہونے والے فاصلوں کو مٹانے اور ٹوٹے دلوں کو جوڑنے میں ممد ثابت ہو۔ محمود الرحمن، 5 نومبر 1976 عیسوی۔ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ گلستان کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔